مصحف بائی نمرہ احمد، قسط نمبر 12۔ آج کتنے ہی دنوں بعد وہ خود سے ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھی۔ کسی نے اسے مخاطب نہ کیا تھا اور وہ خود بھی خاموشی سے تیز تیز لقمے لے رہی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیص پہنے اور بیبی پنک سکارف گردن میں ڈالے، بال اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پر جھکی تھی۔ محمل، فضا چچی نے خود ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کالج جوائن کر لیا ہے؟ ٹوسٹ پہ جیم لگاتے حسن نے چونک کر اسے دیکھا جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی بھوری پونی ٹیل سے ایک لٹ نکل کر گال کو چھو رہی تھی۔ فضا کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی۔ نہیں، ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے۔ کیا پڑھتی ہو ادھر؟ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی۔ حسن کی نگاہوں نے دور تک اسے باہر جاتے دیکھا تھا۔ اسکول کی ایک راہداری میں لگے ایک قد آدم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اسکارف کو سر پر رکھا اور چہرے کی گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی۔ یوں کہ دھمکتی سنہری رنگت والا چہرہ بیبی پنک سکارف بیضوی ہالے میں مقید ہو گیا۔ اونچی پونی کے باعث پیچھے سے سکارف قدرے اور اوپر اٹھ گیا تھا۔ نائس۔ وہ خود کو سراہتی واپس برآمدے تک آئی۔ گھر سے سکارف لے کر آنا اسے عجیب لگ رہا تھا، سو یہیں آ کر اس نے سر پر رکھ لیا تھا۔ برآمدے سے چوڑی سیڑھیاں نیچے ہال میں جاتی تھیں، ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا۔ اس نے جوتے ریک پر اتارے اور ننگے پاؤں سنگ مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ وسیع و عریض پریئر ہال بھرا ہوا تھا۔ قالین پر سفید چادریں بچھی تھیں، ان پہ بہت سلیقے سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے اور ڈیسک زمین سے بازو بھر ہی اونچے تھے جیسے عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک سکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادروں پہ دوزانوں مؤدب سی بیٹھی تھیں۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی پہ پاؤں رکھا۔ وہ ہال کے آخر میں تھی۔ اس کے سامنے ان صفوں میں بیٹھی لڑکیوں کی پشت تھی۔ سامنے اونچے پلیٹ فارم پہ میڈم کی کرسی اور ٹیبل تھی۔ ان کے پیچھے دیوار پہ کیلی گرافی آویزاں تھی۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسے لگا وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار سے لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتابیں خاصی انٹرسٹنگ تھیں۔ کتاب الطہارت، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلاۃ، کتاب الصیام اور کتاب الحج و عمرہ۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے۔ باقی ایک سپارہ تھا۔ پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا۔ ہر صفحے پہ بڑی بڑی 5 عربی کی سطور تھی اور ہر دو کے درمیان 3 خالی لائنیں تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ عربی کے ہر صفحے تلے اس کا اردو ترجمہ ایک چوکور خانے میں لکھا تھا، یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ میڈم صاحبہ کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ دین اور مذہب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دین ریلیجن کو کہتے ہیں اور مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو کہتے ہیں۔ دین پڑھنے سے قبل ایک بات ذہن نشین میں کر لیں، وہ گرہ سے باندھ لیں، دین میں دلیل صرف قرآن کی آیات یا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے دی جا سکتی ہے۔ اب وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھیں۔ الحمدللہ۔ عربی کے الفاظ 3 یا 4 حروف سے بنتے ہیں جنہیں ہم روٹ ورڈز کہتے ہیں۔ الحمدللہ میں حمد کا روٹ ورڈ ہا میم دال ہے، یعنی تعریف۔ اس حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید اور محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف والا، حمید خوب تعریف والا۔ جب آپ قرآن کو لٹل ورڈ ڈیفینیشن میں پڑھیں گے تو آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ بس۔ جیسے سجدہ کا روٹ ورڈ سجد ہے، اس سے مسجد، ساجد اور ساجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر اندر سے وہ متذبذب سی تھی۔ اگلے کچھ روز وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ فرشتے سے نہ مل سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور بس ٹھیک ہی تھی۔ کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہیں آئی تھی، البتہ اپنی رائے صحیح لگی کہ قرآن میں وہی کچھ تھا جو اس نے سوچا تھا۔ نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال خرچ کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق کی تعریف وہی، مدینہ کے منافقوں کا ذکر،
بھئی اب مسلمان ہیں، اتنا تو پڑھ ہی رکھا تھا۔ ہاں وہ باتیں ہرگز نہ تھی جس کا ذکر سیاہ فام لڑکی کیا کرتی تھی۔ البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈز سمجھتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی، الفاظ کو مجہول ادا کرتی تھی۔ مثلاً بے با زیر بی ہوتا ہے مگر وہ با زیر بے پڑھتی تھی، اور وہ سوچتی کہ یہ ساری امیاں، نانیاں اور دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں وہ عموماً غلط لفظ سے مجہول ہی پڑھتی ہیں۔ سین، صاد اور سے کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ جب ہم زبر اور زیر کو بہت لمبا لمبا پڑھتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن میں ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، زبر کو کھینچ کر الف میں کا اضافہ کر رہے ہیں، قرآن میں تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی کو تو خوب برٹش اور امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن کو جس عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے اور جس میں زبر زیر کو اصل سے زائد کھینچنا بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک اور عجب رواج تھا، شروع میں تو بہت ہی سے عجب لگا لیکن بعد میں بہت اچھا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا، راہداریوں میں سے گزرتے، سیڑھیوں پہ اوپر چڑھتے جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا، بھلے آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض تھا۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ ایکسکیوز می کہہ کر معافی کس غلطی کی مانگیں جو ہوئی ہی نہیں، دعا کیوں نہ دیں؟ فرشتے نے بہت پہلے ہنس کر اسے بتایا تو وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی، اور اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا، یہ کھٹکا کر کون آئے گا اس کے کمرے میں؟ جی، دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھنے لگی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا اور لمحے بھر کو تو وہ سن سی ہی ہو گئی تھی، پھر جیسے بوکھلا کر نیچے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز پر کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے کمر پہ ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھیں آغا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی۔ جلدی سے سپارے اوپر ریک میں رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی، خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے اور انداز خاصا نرم تھا۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی محمل، وہ بغور اس کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روکے انہیں دیکھنے لگی۔ فواد نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، بہت برا۔ میں تم سے اس کی معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آغا جان پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی؟ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں سے تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالک ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپر تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حق تک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جیسے آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے، اور وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی، بس یک ٹک انہیں دیکھے گئی جو اس کے سامنے بیڈ پہ پائیتی پہ بیٹھے تھے۔ میں آج جائیداد کے کاغذ سائن کر دیتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے۔ یہ وہ لمحے بھر کو رکے، ان کی نگاہ اس کے چہرے پہ جمی تھی، وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے جو دم سادے ان کی منتظر تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ASP ہمایوں داؤد کے خلاف اغوا کے جرم کا بیان دو گی کورٹ میں۔ وہ اد کھلے لب اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے گئی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کے کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن بھی نہ اٹھا سکی۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور اسے ایک بزنس ڈیل سمجھو، یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کی بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی۔ فیصلہ کرنے میں اسے ایک پل لگا تھا۔ بھاڑ میں گیا ہمایوں، حبس بیجا میں تو اس نے مجھے رکھا تھا۔
انہوں نے مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا؟ اور فواد، کیا وہ گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد، اپنے مقام کو پانے کی خواہش، کبھی وہ بھی تائی پر حکم چلا سکے، سب اس کی عزت کریں، اس کے حکم سے گھر میں کام ہوں اور اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے، وہ الجھ کر رہ گئی۔ کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ صبح 8 بجے وہ مسجد کے گیٹ پہ تھی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے رک کر بیلوں سے ڈھکے بنگلے کو دیکھا جس کا سنگی بینچ آج بھی ویران پڑا تھا۔ بابا، تمہارے صاحب ہیں؟ کچھ سوچ کر اس نے باوردی گارڈ کو مخاطب کیا۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہے۔ کب آئے گا؟ معلوم نہیں۔ اچھا۔ اس نے ذرا سی ایڑی اونچی کر کے گیٹ کے پار دیکھا۔ ہمایوں کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ بی بی جہاز پہ گیا ہے۔ گارڈ قدرے گڑبڑایا۔ بھاڑ میں گیا تمہارا صاحب میری طرف سے۔ اس سفید سر پہ جھوٹ تو نہ بولو۔ نہیں ملنا چاہتا تو سیدھا منع کر دو۔ جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہوتی ہے، ایمان کی نہیں، خدا کا خوف کرو۔ وہ آخری فکرے قدر نصیحت امیز انداز میں کہتی اسکول کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں ہمایوں نے اس کے لیے کیوں کہہ رکھا تھا، اور پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر وہ ایسے میری جائیداد کبھی نہیں دیں گے، پھر اور کیا کرتی؟ بیزار سا تاثر چہرے پہ سجائے، بیگ اٹھائے وہ سست روی سے برآمدے کی طرف چل رہی تھی۔ اور یہ جھوٹ تو نہیں ہے، اس نے تو مجھے حبس بیجا میں رکھا تھا۔ اس نے چپل ریک میں اتاری اور خود کو گھسیٹتی ہوئی نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ مگر اغوا تو اس نے مجھے نہیں کیا تھا، میں ادھر اپنی مرضی سے گئی تھی، تو اس پہ یوں اغوا کا الزام لگا دینا جھوٹ نہیں ہوگا؟ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ زینے اتر رہی تھی۔ نہیں، جھوٹ کہاں، اس نے تو ڈیل کی تھی۔ اغوا اور خریدنا ایک ہی بات ہے۔ اگر ذرا سا لفظوں میں ہیر پھیر کر دوں تو کیا ہے؟ اس نے کرسی پہ بیٹھ کر کتاب سائیڈ بورڈ پہ رکھی اور ساتھ بیٹھی لڑکی کے سپارے پہ جھانکا اور پھر مطلوبہ صفحہ کھولنے لگی۔ تفسیر شروع ہو چکی تھی۔ وہ آج بھی لیٹ تھی۔ فواد کے خلاف گواہی نہ بھی دوں تو بھی وہ سزا پائے گا، اور وہ اتنا بڑا ASP، کوئی میرے بیان سے اسے سزا تھوڑی دے ملے گی۔ بس لفظوں کو تھوڑا انٹرچینج کر دیا جائے تو کیا ہے، میری نیت تو صاف ہے۔ مطلوبہ صفحہ کھول کر اس نے پین کی کیپ اتاری اور آج کی تاریخ لکھنے لگی۔ اور تم جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ تم سچ کو چھپاؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ میڈم صاحبہ کی آواز پہ جیسے کرنٹ کھا کر اس نے سر اٹھایا۔ وہ اپنی ٹیچر چیئر پہ بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے سپارے کو دیکھا۔ اس صفحے پہ سب سے اوپر یہی لکھا تھا: تم میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور تم جھوٹ کو سچ سے نہ ملاؤ اور ناحق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وہ سن سی بے حد ساختہ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم آگے پڑھا رہی تھی مگر اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ساری آوازیں جیسے بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکے ہی ان الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی: کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ذرا دیر پہلے گارڈ کو کی گئی نصیحت اس کے کانوں میں گونجی۔ اسے لگا وہ کتاب اس سے زیادہ جانتی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ بے اختیار اس نے رسی تھامنا چاہی، کلام کی رسی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ دوسرے سرے پہ کون ہے، مگر اسے یقین تھا کہ دوسرے سرے پہ کوئی ضرور موجود ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک وہ نماز سب پہ بہت بھاری ہے، سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں۔ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر سر اٹھایا۔ پنک سکارف والے بہت سے سر اپنی کتابوں پہ جھکے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ اس نے پھر سے ان الفاظ کو پڑھا۔ وہ کوئی مضمون نویسی نہ تھی، وہ گفتگو تھی۔ او مائی گاڈ! اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اٹس ٹاکنگ ٹو می؟ ساتھ بیٹھی لڑکی نے سر اٹھایا۔ تو یہ ٹاک ہی تو ہے، کلام، اس کو ہم کلام پاک اسی لیے تو کہتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہہ کر اپنے سپارے پہ جھک گئی۔ محمل نے سپارہ بند کر دیا اور کچھ بھی اٹھائے بنا تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فرشتے اپنے آفس میں آئی تو وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ محمل تم؟
میں آئندہ نہیں آؤں گی، میں مسجد چھوڑ رہی ہوں۔ وہ جو کرسی پہ بیٹھی تھی بے چینی سے کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور گھبراہٹ تھی۔ فرشتے نے آرام سے فائل میز پر رکھی اور کرسی کی دوسری جانب جگہ سنبھالی۔ کھڑکی کے بلائنڈز بند تھے، کمرے میں چھاؤں سی تھی۔ آپ میری بات سن رہی ہیں؟ بیٹھو۔ وہ میز کی دراز کھول کر جھکی کچھ تلاش کرنے لگی تھی۔ محمل بمشکل ضبط کرتی کرسی پہ ٹکی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ادھر سے بھاگ جائے۔ میں نہیں آؤں گی آئندہ فرشتے، اس نے دہرایا۔ وہ ابھی تک دراز سے میں مصروف تھی۔ پھر کہاں جاؤ گی؟ بس قرآن چھوڑ رہی ہوں۔ اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی محمل؟ وہ کچھ کاغذات نکال کر سیدھی ہوئی اور اسے دیکھا۔ اپنی نارمل لائف میں۔ تمہیں یہ اب نارمل لائف لگتی ہے؟ یہ مجھ سے باتیں کرتی ہے فرشتے، وہ دبی دبی سی چیخی۔ آپ سمجھ نہیں سکتی میں کتنے کرب سے گزر رہی ہوں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا، آپ سمجھ نہیں سکتی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو سب اس کرب سے گزرتے ہیں۔ نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ ہوا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتی۔ تمہیں لگتا ہے تم پہلی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کیں اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ ہم انسان ہی تو یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں، پھر تم اتنی کمزور کیوں پڑ رہی ہو؟ ہم پہاڑ ہوتے تو نہ سہار سکتے، دب جاتے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ فرشتے کو وہ لمحے بھر میں بہت بیمار لگی تھی۔ کوئی میری سوچیں پڑھ رہا ہے فرشتے۔ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے، اللہ کی بات، اور اللہ ہی تو سوچوں کو پڑھ سکتا ہے۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ میں اللہ سے بات کر رہی تھی۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ مگر یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پاسٹ میں ہو کر ہم سے 1400 سال بعد کے فیوچر مستقبل سے خود کو کنیکٹ کر لے؟ اٹس لائک اے میریکل۔ یہ تو کسی طرح کا معجزہ ہے۔ یہی تو ہم اسے کہتے ہیں، معجزہ۔ اور جب یہ ختم ہو جائے گی تو پھر سے شروع کر لینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے، قرآن کے معجزے بار بار دہرانے سے کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ فہمن بتا رہی ہوں۔ میں اسے چھوڑ دوں تو؟ فرشتے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ محمل، جب روز قیامت اللہ زمین و آسمان کو بلائے گا تو ہر چیز کھینچی چلی آئے گی، توأن یا کرہن، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ جب ہم اللہ کے بھلانے پہ نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے لیے ایسے حالات بنا دیتا ہے، یہ دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں زبردستی سختی ناخوشی کے عالم میں آنا پڑتا، اور پھر ہم کرہن بھی بھاگ کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اس کی طرف توأن آ جاؤ محمل، ورنہ تمہیں کرہن آنا پڑے گا۔ پھر وہ مزید کوئی بحث نہ کر سکی۔ اسے فرشتے کی بات پر بے حد خوف آیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی قرآن کو نہ چھوڑ سکے گی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس ایک لفظ میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان چھپا ہے تو وہ اسے کبھی مس نہ کرتی، اور نہیں تو اس کا مطلب لغت میں تلاش کر لیتی، مگر جانے کیسے وہ اس سے لکھنا رہ گیا تھا۔ آج کا رکوع میڈم مصباح کے علاوہ ایک اور ٹیچر پڑھا رہی تھی، میڈم ذکیہ۔ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ بیان کر رہی تھی۔ اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حطاتن، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عنقریب ہم محسنین کو اور زیادہ دیں گے۔ وہ آیت پڑھ کر اب الفاظ کی گہرائی میں جا رہی تھی۔ حطاتن کا مطلب گرانا، مراد گناہ گرانے یعنی بخشش مانگنے سے ہے۔ اب بنی اسرائیل نے کیا یہ کہ انہوں نے، جیسا کہ اگلی آیت میں ذکر ہے، منہ ٹیڑھا کر کے بات کو بدل دیا۔ وہ سجدہ کرتے یعنی جھک کر حطاتن کہہ کر داخل ہونے کی بجائے حنطاتن کہہ کر داخل ہوئے۔ حنطاتن کہتے ہیں۔ وہ تیز تیز قلم چلا رہی تھی کہ کسی نے بھرمی سے پین اس کے رجسٹر پہ رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ایک کلاس انچارج اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ کیا ہوا میم؟ آپ رجسٹر قرآن پہ رکھ کر لکھ رہی ہیں؟
انچارج نے صدمے سے اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر قرآن نیچے سے نکالا۔ یہ اس کا تجوید کا قرآن تھا، سمپل آف وائٹ جلد والا۔ سوری میم۔ اس نے قرآن احتیاط سے ایک طرف رکھا اور رجسٹر پہ جھک گئی، پھر ادھر ادھر ساتھ والی لڑکی کے رجسٹر پہ جھانکا کہ دیکھ سکے ہنتاتن کا کیا مطلب میڈم نے لکھوایا ہے، مگر اس نے کچھ نہ لکھا تھا۔ قرآن کی کلاس تھی، وہ بول نہ سکتی تھی، سو مایوسی سے واپس اپنے نوٹس کو دیکھا۔ صفحے کی لائن یہاں ختم ہوتی تھی، وہاں اس نے لکھ رکھا تھا ہنتاتن یعنی گند۔ گند کے دال کے آگے صفحہ ختم ہوتا تھا۔ بعض دفعہ ہم میکانکی انداز میں کچھ لکھتے ہوئے جب صفحہ ختم ہو جائے تو آگے جو بھی ہو، بھلے نیچے رکھی ہوئی کتاب یا ڈیسک کی لکڑی، اس پہ لکھ ڈالتے ہیں اور بعد میں یاد ہی نہیں آتا۔ گند، اس کا مطلب؟ وہ اس ادھورے لفظ پر حیران ہوئی، کوئی سینس نہ بنتا تھا، مگر خیر وہ آگے لکھنے لگی۔ سوچا بعد میں کسی سے پوچھ لے گی، مگر بعد میں یاد ہی نہیں رہا۔ چھٹی کے وقت اس نے ہمایوں کو اپنے گیٹ کا دروازہ بند کرتے دیکھا۔ وہ ہک چڑھا کر پلٹا ہی تھا کہ وہ سامنے آ کھڑی ہوئی، پنک اسکارف میں مکید چہرہ، کندھے پہ بیگ، سفید یونیفارم اور سینے پہ ہاتھ باندھے۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ غالباً اچھے موڈ میں تھا۔ محمل اسی طرح تیکھی سخت نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ خیریت؟ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے سیاہ گیٹ کے باہر اس کا چوکیدار کنکھیوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہمایوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور وہ سخت تیور کے ساتھ سینے پہ بازو لپیٹے۔ آپ کو کیا مسئلہ ہے فواد بھائی کے ساتھ؟ شاطر مجرم کسی بھی پولیس آفیسر کے لیے چیلنج ہوتے ہیں اور مجھے چیلنج لینے میں مزہ آتا ہے۔ اس مزے میں اگر آپ الٹا پھنس گئے تو؟ میں کیوں پھنسوں گا؟ تم نے کورٹ میں مکر جانا ہے نا؟ آپ کو کس نے کہا میں مکر جاؤں گی؟ کیا مطلب؟ وہ یکلخت چونکا۔ وہ اسی طرح اسے چپتی نگاہوں سے دیکھتی واپس پلٹی اور سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے سڑک پہ چل دی۔ عقل کے سارے راستے عجب دھوئے میں گم ہوتے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔